صرف امریکہ میں ہر سال ٹریفک ایکسیڈنٹس میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا ہے۔ اگر اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ لے تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا، لیکن اب ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا ہو سکتا ہے۔ یار بھائی ذرا آرام سے چلانا۔ یہ صاحب جو بڑے آرام سے بیٹھ کر بغیر سٹیئرنگ کو ہاتھ لگائے اپنے آپ چلنے والی یعنی آٹونومس گاڑی میں مجھے ٹور دے رہے ہیں، ان کا نام گریگ میگوائر ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف میشیگن میں ہونے والی آٹونومس کارز یعنی خود سے چلنے والی گاڑیوں پر ریسرچ کرتے ہیں۔ 32 ایکڑ پر پھیلی ہوئی اس فیسلٹی میں اپنے آپ چلنے والی مختلف گاڑیوں سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی پر روزانہ کی بنیاد پر ریسرچ کرتی ہیں، اور صرف اسی یونیورسٹی میں نہیں، امریکہ کے تقریباً ہر ریاست میں چھوٹے بڑے پیمانے پر آٹونومس کارز پر بڑے پیمانے پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں کم از کم 80 مختلف کمپنیاں آٹونومس کارز پر کسی نہ کسی لیول پر ریسرچ یا ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں۔ اوبر، گوگل، ایپل، یہ تمام کمپنیاں کسی نہ کسی شکل میں آلریڈی اپنے آپ چلنے والی گاڑیوں کو سڑک پر لا چکی ہیں، اور کچھ کیسز میں تو کچھ کمپنیز اب کمرشلی چلنے والی ٹرکس کو بھی اپنے آپ چلانے کے قابل بنا رہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، آٹونومس کارز پوری دنیا کو ایک ایسا خواب دکھا رہی ہیں جو پہلے کبھی ممکن نہ تھا۔ گریگ کہتے ہیں کہ آٹونومس کارز کی مدد سے انسانوں کے بہت سارے مسائل پلک جھپکتے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر آپ کے پاس آٹونومس گاڑی ہے تو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے میں کوئی کمزوری، کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی آپ کے آڑے نہیں آ سکتی۔ اور اپنے آپ کمپیوٹر کی مدد سے چلنے والی ان گاڑیوں کا سب سے بڑا فائدہ ہے انسانی جانوں کو بچانا۔ بیسیکلی کمپیوٹر کی مدد سے یہ چلنے والی گاڑیاں بہت ہی کم عرصے میں ایسے فیصلے لے سکتی ہیں جسے انسان لیتے ہوئے گھبراتے ہیں یا ڈیلے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ حال ہی میں امریکی کمپنی ٹیسلا، جو کہ آٹونومس کارز بنانے میں کافی مشہور ہے، اپنی سیفٹی رپورٹ ایشو کی۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹیسلا کی آٹونومس گاڑی میں ہر 30 لاکھ مائل کے بعد تقریباً ایک ایکسیڈنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ یہی ایک ایکسیڈنٹ کنونشنل گاڑیوں میں ہر 5 لاکھ مائل کے بعد ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسلا کی آٹونومس چلنے والی گاڑی کنونشنل گاڑیوں سے تقریباً 6 گنا زیادہ سیف ہے۔ اور آٹونومس گاڑیوں کے اس سیف مستقبل کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ 2025 کے بعد امریکن ہائی ویز پہ اپنے آپ چلنے والی گاڑیوں کی بڑی تعداد نظر آنے لگے گی۔ لیکن ایک ایسا مستقبل جہاں ہر گاڑی اپنے آپ چلے کب ممکن ہے، اس بارے میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس پر اب قانون سازی ہو رہی ہے کہ آٹونومس چلنے والی گاڑیوں کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ عام گاڑیوں میں اگر آپ چلاتے وقت کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو ڈرائیور کو فائن لگتا ہے، لیکن اگر گاڑی آٹونومس اور خود چل رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کس کو فائن کیا جائے، اس گاڑی میں جو پیسنجرز بیٹھے ہیں انہیں، یا تو پھر گاڑی مینوفیکچر کرنے والی کمپنی کو۔ اس کے علاوہ آٹونومس گاڑیوں کو لے کے امریکہ میں ایک ایتھیکل ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ چلنے والی گاڑیوں میں بہت سارے سینسرز اور کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کی تمام موومنٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ پرائیویسی ایڈوکیٹس کا ماننا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہر لمحے کا ریکارڈ رکھنا یا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بنانا معاشرے کے لیے اچھا نہ ثابت ہو۔ خیر، اپنے آپ چلنے والی گاڑیوں کا مستقبل جو بھی ہو، لیکن ایک سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایک ایسی گاڑی میں سفر کرنا چاہیں گے جس کا مکمل کنٹرول کمپیوٹر کے ہاتھ میں ہے، یا پھر ایک ایسی گاڑی میں جسے ایسا انسان چلا رہا ہو جو کہ غصے کی حالت میں ہے یا پھر نشے کی حالت میں؟ آپ کا جواب کیا ہے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ That's it. See you next time.